سردی لگ رہی ہے۔ وہ حسین لڑکی بے ہوشی میں ہی ہلکا سا بڑبڑاتے اس کی گردن کے گرد اپنی دونوں باہوں سے احسار باندھ گئی۔ ابوذر ایک لمحے کے لیے تو مکمل ساکت ہوا۔ اسے اپنے ارد گرد ہوا تنگ ہوتی محسوس ہوئی۔ بس گردن کا مڑنا تھا۔ وہ لڑکی اتنی قریب نظر آئی کہ شدید گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے سرخ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ اتنے نزدیک تھے کہ ہلکا سا آگے بڑھے تو چھو لے۔ انہیں دیکھتے ہی حلق اور ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے ہلکی سی اپنی تر زبان ہونٹوں پر پھیری۔ وہ تو میرے ٹائپ کی بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان کو بڑی جلدی اپنے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اور اس لمحے وہ یہی سوچ رہا تھا۔ سردی لگ رہی ہے، وہ پھر بڑبڑائی، مگر ابوذر دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اس بار مزید نہ چپکی۔ گاڑی کا اے سی فل پر تھا۔ مقابل کو سردی لگنا بالکل جائز تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیوں گرمی لگ رہی ہے، وہ بھی اتنی شدید کہ وہ جھنجھلا کر اپنے کالر کا بٹن کھولنے لگا۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سو آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول دھڑکتے دل کی قسط نمبر حسن کنول کا ناول دھڑکتے دل کی ایپیسوڈ نمبر 31 لے کر۔ تو آئیے ہم بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تم ٹھیک ہو کرن؟ معاویہ نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اس نے فقط اسبات میں سر ہلایا۔ معاویہ واقف تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کچھ شیئر کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، میں ابھی بھی تمہارا دوست ہوں۔ معاویہ واقف تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کچھ شیئر کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، میں ابھی بھی تمہارا دوست ہوں۔ معاویہ نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ معاویہ، میں نے مارا ہے سدرا کو۔ وہ نظر جھکا کر اپنے جرم کا اعتراف کرنے لگی۔ اس نے معاویہ کا چہرہ نہیں دیکھا، اس لیے وہ نہیں جانتی کہ اس نے کیا ری ایکشن دیا اس کے انکشاف پر۔ سوری، میں نے ہماری دوستی کا خیال نہیں کیا اسے مارتے وقت۔ سدرا اور معاویہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں۔ وقاص نے بھی ایک بار وارن کیا تھا اسی حوالے سے اسے۔ اس لیے کرن کو لگا کہ اسے معاویہ سے معاذرت کرنی چاہیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ مارا تو اس نے معاویہ کی ہونے والی منگیتر کو ہی ہے نا، یعنی اپنے دوست کی منگیتر کو۔ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر مجھے یقین ہے سدرا نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ معاویہ کا جواب سن وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مگر وہ تمہاری منگیتر ہے ہونے والی؟ ایسا کچھ نہیں ہے کرن، میں سدرا کو صرف اپنی چھوٹی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کے متعلق ایسا کبھی سوچا تک نہیں ہے۔ یہ سب ان بڑوں کی بنائی ہوئی کھچڑی ہے۔ میرا اس کھچڑی میں کوئی حصہ نہیں، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ کچھ معاملات چل رہے ہیں، وہ حل ہو جائیں تو میں اسے پرپوز خود کروں گا، اور مجھے یقین ہے وہ انکار بھی نہیں کرے گی۔ میں اسی سے شادی کروں گا کرن، جسے میں پسند کرتا ہوں۔ میں لوگوں کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرنے والوں میں سے نہیں۔ پہلے تو اسے کوئی امید نہ تھی کرن کو حاصل کرنے کی، مگر اب ایسا نہ تھا۔ کرن اور وقاص کی طلاق ہو چکی تھی۔ اس کے نزدیک وقاص نے ویسے بھی کرن کو وہ محبت، عزت اور مرتبہ دیا ہی نہیں جس کے وہ قابل تھی۔ وہ وقاص کی دوستی کی خاطر اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ کرن کی عدت ختم ہوتے ہی وہ اسے پرپوز کر دے گا، چاہے پھر یہ بات وقاص کو پسند آئے یا نہ آئے۔ معاویہ کی باتیں سنتے وقت کرن کے وہم و گمان تک میں نہ آیا کہ وہ اسی کی بات کر رہے، اور آتا بھی کیسے؟ اس نے تو کبھی معاویہ کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے نزدیک وہ ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا جو ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ خاصا پاورفل تھا۔ اس جیسے لڑکے کو سدرا جیسی لڑکیاں ہی پسند آ سکتی تھی۔ شکر، ویسے بھی سدرا مجھے تمہارے لیے بالکل پسند نہیں تھی۔ تمہارے لیے تو بالکل فرح جیسی لڑکی ہونی چاہیے تھی، پیاری سی، دبلی پتلی، نازک نازک سی۔ اگر فرح اور تمہارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق نہ ہوتا تو یقیناً میں تم سے خود کہتی کہ میری دوست کو دیکھ لو یار۔ آخری جملہ اس نے ہنستے ہوئے ادا کیا۔ فرح کا نام لیتے ہی معاویہ کے ذہن میں اگلا تصور ابوذر کا آیا تھا۔ ابوذر کا بیہیویئر بہت الگ تھا فرح کے ساتھ، اور یہ بات وہ بھولا نہیں تھا ابھی تک۔ وہ بے اختیار ہی سوچنے لگا کہ اگر کرن اس کے اسٹیٹس کو ہائی کہہ رہی ہے اور آسمان و زمین کے فرق سے تعبیر کر رہی ہے تو ابوذر اور فرح کے اسٹیٹس کو کیا کہے گی پھر؟ سب جانتے تھے ابوذر کی فیملی کا تعلق سیاست سے تھا۔ وہ لوگ اپنی سیاسی وجوہات کی بنا پر بزنس فیلڈ میں دوسرے لوگوں سے پیچھے نظر آتے تھے، ورنہ بیک گراؤنڈ کے طور پر وہی سب سے پاورفل تھے۔ فرح اچھی لڑکی ہے لیکن میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، میں نے سدرا کو مارا ہے لیکن ڈرائیور نے مجھے پہچانا کیوں نہیں، جبکہ اسی نے مجھے کلب چھوڑا تھا۔
सॉरी सिद्रा की गाड़ी का पीछा करते हुए। और फुटेज वो कैसे गायब हो गई? उसकी बातें सुनते ही इस लड़के की पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत हुई। वो वाकिफ था, उसे वकास ने बचाया, मगर ना जाने क्यों दिल राजी ना हुआ उसे ये बात बताने पर। कहीं ना कहीं उसकी मोहब्बत उसे सेल्फिश कर रही थी। वो नहीं चाहता था कि किरण फिर से वकास के लिए अपने दिल में कोई नरम गोशा रखे। तुम भूल जाओ ये सब और जरूरत नहीं है दोबारा सिद्रा के करीब जाने की किरण। महविश आंटी बहुत खतरनाक औरत है, उनसे जितना दूर रहोगी उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जो औरत अपने अच्छे भले शौहर को मौत से हमकनार करा सकती है, यकीन मानो वो कुछ भी कर सकती है। मुआविया महविश खातून की जानिब से किरण को लेकर फिक्रमंद हुआ था। इस नौजवान का इंकशाफ किरण के कान खड़े कर गया। क्या 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 किया था उन्होंने अपने शौहर के साथ? वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं सकी थी सवाल करने से। महविश खातून की सफाकियत व जुल्म से तो वो भी नाश्ता नहीं थी, लेकिन उसे वक्कास के वालिद के मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं था। तुम्हें नहीं पता? मुआविया के लहजे में हैरानगी थी। नहीं, क्या हुआ था बताओ ना। इस बार उसके लहजे में इश्तियाक व तजस्सुस था जानने का। वकास ने शुरू से ही उसे अलग रखा था, इसलिए वो अपने सास ससुर के मुताल्लिक या उनके घरेलू मसाइल के मुताल्लिक कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारा घर आ गया किरण। मुआविया को उसे बताने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो खुद भी चाहता था कि अब किरण उन लोगों से दूर ही रहे। गाड़ी रुक जाने के बावजूद किरण बजाय उतरने के मुआविया को देख रही थी। मुआविया, उसने महसूस कर लिया था कि मुआविया मौजू को गुल करने की कोशिश कर रहा है। डाइवोर्स हो चुकी है तुम्हारी वकास से, इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम इन लोगों से दूर रहो। याद रखना किरण, ये इन लोगों में से हैं जिनकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। मुआविया ने समझाने वाले अंदाज में नरमी से कहा। वो समझ गई थी कि मुआविया उसे नहीं बताने वाला इस हवाले से कुछ भी। अस्बात में सर हिलाकर गाड़ी से उतरी। सर, अगला सीन। सर, अब कहाँ चलना है? उमर के सवाल पर दू बदू जवाब आया। किरण के घर। इतनी रात को? अबूजर उसे हैरत से तकते हुए। हाँ, क्योंकि मैं एक लम्हे की देरी नहीं चाहता। और वकास की आंखों में एक अलग सी चमक उभरी थी ये जुमला अदा करते वक्त। वाह मेरे रांझे, उसकी कमर फखराना तपतपाते अबूजर खुश होकर बोला। लेकिन तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, थोड़ा रास्ता साफ करके। बस वकास का कहना था कि अबूजर की आंखें टोई टोई। वो अच्छे से जानता था कि वकास को किस किस्म की हेल्प की जरूरत है अभी। आय हाय कैप्टन, दो उंगलियों को पेशानी पर लगाकर सल्यूट मारते फौरी जंग के मैदान में कूदने के लिए तैयार हुआ। उसका लहजा इस कदर पुरजोश था कि ये जुमला कहते वक्त कि उमर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उमर, पास के मेडिकल स्टोर पर गाड़ी रोकना, रास्ता साफ करने के लिए कुछ जरूरी सामान लेना है। अबू जर के चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट बिखरी थी। अगला सीन। दरवाजा काफी देर से नॉक हो रहा था, मगर क्योंकि किरण अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, इसलिए दरवाजा खोलने मजबूरन फराह को आना पड़ा। वो अपना सेल हाथ में लिए हुए थी, जिस पर पाकिस्तानी फिल्म चल रही थी। फराह जानती थी कि वो पुलिस स्टेशन से आने के बाद अपना कमरा बंद करके बैठी रो रही है। उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई मौजूद ना था। दरवाजा बंद करके वो पलटी वापस अपने कमरे में जाकर लेटने के लिए, मगर अभी सिर्फ 2 कदम ही चली थी कि दरवाजा फिर नॉक हुआ। उसने पलटकर दरवाजा खोला तो फिर वहां कोई मौजूद ना था। इस बार वो ये देखने के लिए कि कोई बच्चा तो उनके साथ शरारत नहीं कर रहा, थोड़ा घर के दरवाजे से बाहर निकली। और बस उसका दरवाजे से बाहर निकलना था कि पीछे से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा और दूसरे हाथ से उसका सेल छीन लिया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें हैरत से फैली, और अगले ही लम्हे उसका पूरा जिस्म ढल गया। उसकी आंखें अब खुद ही बंद हो गईं। वो फर्श पर गिरती उससे कबल ही किसी मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। रास्ता साफ है, आजा। अबूजर जो ब्लूटूथ कान पर लगाए हुए था, वो अपनी बाहों के हिसार में बेहोश वजूद को देख फौरन ही वकास को इत्तला देने लगा। उनके बिल्कुल सर पर ही सफेद रंग का बल्ब लगा हुआ था, जिसकी रोशनी में इस लड़की का सरापा किसी हूर से कम मालूम नहीं हो रहा था। अबूजर ने 1-2 सानियों तक उसके खूबसूरत मगर कमजोर सरापे को बगौर देखा, फिर तेजी से उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया कि इससे पहले कोई उन्हें देख ले। वो ऐसे लेकर लिफ्ट की जानिब बढ़ा। जल्दी लेकर जा, कोई देख ना ले। वकास लिफ्ट से निकलकर फौरन ही फराह के अपार्टमेंट में दाखिल हो गया था, जबकि अबूजर लिफ्ट में दाखिल हो गया। ये मुझे लग रहा है ये लड़की जरूरत से ज्यादा हल्की है। अबूजर अपने हाथों को जिनसे उसे कैरी किया हुआ था फिजा में ऊपर नीचे करते उलझकर खुद ही से पूछने लगा। खुदा की शान है, तिनके में जान है। वो मजायका खैज अंदाज में गोया हुआ। ना कोई खूबसूरत फिगर, ना ही किसी अमीर बाप की औलाद। पता नहीं किस बात का इतना गरूर दिखाती है मुझे। उसे गाड़ी की बैक सीट पर बिठाते वक्त वो बहुत करीब आ गया था। उसकी महक बहुत प्यारी सी थी, बहुत मीठी सी। नहीं जानता क्यों, लेकिन वो महक उसे अपनी जानिब खींच रही थी।
ایک لمحے کے لیے اس کی گردن پر جھک کر اس کی مہک سونگھنے لگا، لیکن پھر اگلے ہی پل اپنا سر جھٹکتے ہوئے منہ میں کڑکڑاتا فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور ڈور زور سے بند کیا۔ وہیں دوسری جانب اس نے کسی سے کہا نہیں، مگر اندرونی طور پر وہ بہت ڈر گئی تھی، خاص طور پر جب اسے پولیس پکڑ کر لے کر گئی تھی۔ پھر وہاں وقاص کا آ کر سدرا کے لیے اس سے لڑنا اسے مزید توڑ گیا تھا۔ 1.5 سال کی شادی میں دیوانوں کی طرح چاہتا اسے، مگر اس ستمگر نے ایک بار نہ پوچھا کہ تم کیسی ہو کرن؟ دوسروں کو کیا علم، لیکن اسے تو علم ہے نا کہ وہ ایک سادہ سی لڑکی ہے، عام سی۔ پولیس اسٹیشن کے چکر نہیں لگائے اس نے زندگی میں کبھی، ایک بار نہ پوچھا اس کے متعلق۔ اس ہرجائی نے بس اپنی بہن کے لیے آ کر لڑنے کھڑا ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر، ابھی رو ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ اسے لگا فرح ہوگی، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس نے پہلے سوچا کہہ دے کہ فرح مجھے کچھ دیر اکیلے رہنے دو، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ بیچاری بیمار ہے، اس کا ابھی آپریشن ہو کر چکا ہے، شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اس خیال کے آنے پر اپنے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے بیڈ سے اتر کر دروازہ کھولا۔ بس دروازے کا کھلنا تھا کہ سامنے سے آنے والے شخص نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کمر کے پیچھے باندھ دیے۔ اس نے چونک کر نظر اٹھائی، وقاص کو دیکھ ابھی وہ کچھ کہہ پاتی اس سے قبل ہی اس کے سرخ ہونٹوں پر جھک گیا اور مقابل کے ہاتھ آہستگی سے آزاد کیے۔ وہ سمجھ پاتی کہ کیا چل رہا ہے، اس سے قبل ہی وہ حسین نوجوان اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ وہ اس پر بھوکے شیر کی طرح ٹوٹا تھا۔ کرن نے فوراً ہی احتجاج کرنا چاہا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے کو دور ڈھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ وہ ہاتھ اس کے کام میں خلل ڈال رہے تھے، اس لیے انہیں اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کر سر سے اوپر لگا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑ لی۔ اس کی مکمل سانسوں پر قابض آنے کے بعد جب وہ ہٹا تو وہ لڑکی لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ میں نے رجوع کیا۔ وہ آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ایک قدم دور ہٹ کر کھڑا ہوا۔ کرن کے نہیں سمجھ آیا تھا مقابل کیا بول رہے، اور اس لمحے جتنا وہ اس پر غصہ تھی وہ سمجھنا چاہتی ہی بھی نہیں تھی۔ یہ کیا حرکت تھی وقاص؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ہماری ڈیورس ہو چکی ہے، کیا بھول گئے ہو؟ وہ بھپر کر غضبناک حد تک سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ چیخی، مگر مقابل نے ایک لفظ نہ کہا، الٹا ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی تبسم رقصہ ہوئی، جسے دیکھ مقابل کا پارا مزید ہائی ہوا۔ تم اپنی بہن کا بدلہ لینے آئے ہو نا مجھ سے، اس لیے میرے گھر میں آدھی رات کو گھس آئے۔ اور فرح کہاں ہے؟ فرح کا خیال آتے ہی وہ پریشان ہو کر باہر بھاگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دشمنی میں یہ ظالم لوگ فرح کو نقصان پہنچائیں، وہ بیچاری تو پہلے ہی بہت اذیت میں تھی۔ فرح گھر میں فرح کو نہ پا کر اب وہ خوفزدہ ہو کر وقاص کی جانب مڑی تھی، جو خاموشی سے پہلے فرح کے کمرے میں، پھر واش روم اور آخری میں لاؤنج و کچن تک اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ فرح کہاں ہے وقاص؟ اس بیچاری کو ہماری دشمنی میں مت گھسیٹو، وہ روحانسا ہو کر بولی۔ اس کی آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور ابو ذر کے ساتھ ہے؟ وقاص نے اسے فرح کے لیے پریشان ہوتا دیکھ مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ کیا؟ ابو ذر اور فرح؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ قطعی لہجے میں گویا ہوئی۔ ممکن ہی نہیں فرح ابو ذر جیسے پلے بوائے میں انٹرسٹ لے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا فرح لڑکی نہیں ہے، یا تم نے اس بیچاری کو اپنی فری کی نوکرانی سمجھ لیا ہے کیا؟ وقاص کے جملے سن وہ چونکی۔ کرن وہ کوئی امیر زادی نہیں ہے جس کے گھر آ کر ہر وقت پڑ جاتی ہو، ایک دن مہمان، 2 دن مہمان، تیسرے دن وبال جان ہوتا ہے، رحم کرو اس پر۔ وقاص نے دانستہ طور پر ہاتھوں کا رخ موڑا تھا تاکہ کرن مزید اس پر چڑھائی نہ کرے فرح کو اغوا کرنے کے سبب۔ وقاص نہیں جانتا وہ لڑکی پہلے ہی کتنی شرمندہ سی رہا کرتی تھی، کیونکہ اس کے سارے پیسے تو شمائلہ بیگم لے گئی تھی، اب اس کا گزر بسر تو فرح کے پیسوں پر ہی چل رہا تھا۔ یہ باتیں سننے کے بعد وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی۔ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ فرح کے حالات کتنے خراب ہیں، کہ اس بیچاری نے لون لے کر اپنا آپریشن کروایا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ وقاص مانا کڑوا بول رہا ہے، لیکن ہے سچ۔ اسے کام کرنے اور پیسے کمانے کی سخت ضرورت ہے اب۔ وہ کب تک فرح پر یوں بوجھ بنی رہے گی؟ پھر اسے انس کی آفر یاد آئی، جب تک کام نہیں مل رہا میں انس کے ساتھ ہی کام کر لیتی ہوں، ویسے بھی کون سا مجھے بار بار اس کے آفس جانا پڑے گا، میں یہیں سے بیٹھ کر ای میل پر اسے ناول سینڈ کر دیا کروں گی، کم از کم پیسے آئیں گے، مجھے فرح پر یوں بوجھ بننا نہیں پڑے گا۔ اسے سوچوں میں ڈوبا دیکھ وقاص اس کی جانب آیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے رجوع کے متعلق بتانے کی سوچ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ کرن یہ جانتے ہی کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، دوبارہ طلاق کی ضد لے کر بیٹھ جائے گی۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، یہ وہ تلخ حقیقت تھی جو اسے اپنے دل کو گہری ضرب لگاتی معلوم ہوئی۔ نہیں، ابھی ٹھیک وقت نہیں اسے بتانے کا۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ تم میرے پاس جاب کر لو، رہنے کے لیے اپارٹمنٹ، ڈرائیور، گاڑی، جو مانگو گی دوں گا۔ اس وجاہت سے مالا مال نوجوان نے جب کرن کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا تو مقابل فوراً ہی حواسوں میں لوٹی تھی۔
حواسوں میں لوٹتے ہی اس نے اجلت سے وقاص کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جدا کیا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، وہ کدورت سے اس کی جانب دیکھ منہ بسور کر کہتی، فوراً اپنا سیل لینے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تاکہ فرح کو کال کرے۔ اسے یقین تھا کہ وقاص جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اگر فرح اور ابوذر کے درمیان کچھ ہوتا تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اسے نہ بتاتی۔ کرن کو کال کرتا دیکھ وقاص نے تیزی سے اس کا سیل جھپٹ کر چھینتے اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ کیا؟ غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھ الجھ کر پوچھنے لگی، ان دونوں کو ٹائم اسپینڈ کرنے دو، اکیلے کیا چھپکلی کی طرح چپکی رہتی ہو اس سے؟ وقاص کے نروٹے لہجے میں کہتے ہی کرن نے اسے غرا کر دیکھا۔ وقاص عباسی، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو کیا؟ تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ انداز پوچھنے کا کچھ اس طرح تھا کہ بس تم ہاں کرو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں، سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، تم ہو۔ وہ اپنی گردن کی پشت ہلکے سے مسلتے چھت کی جانب نظر کر آہستگی سے بڑبڑایا، وقاص عباسی کے نزدیک یہ بالکل ایک فضول اور ابس سوال تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ وہ ٹھیک طرح سن نہیں سکی تھی۔ میں نے، مقابل نے خاصا انجان لہجے میں پوچھا، جیسے اس معصوم کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ لڑکی کیا بات کر رہی ہے۔ صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، مجھے میری دوست صحیح سلامت ان 5 منٹ میں واپس لا کر دو، ورنہ وقاص میں ذرا نہ ہچکچاؤں گی پولیس کو کال کرنے میں۔ اس حسین لڑکی نے شہادت کی انگلی مقابل کی جانب کر دھمکی آمیز لہجے میں وارننگ دی، پتہ ہے مجھے تم نہیں ہچکچاؤ گی۔ اس کا لہجہ بہت سادہ سطح یہ جملہ ادا کرتے وقت، مگر اس کی آنکھیں وہ سادہ نہیں تھی، وہ گہری تھی، بہت مفہومانہ۔ ان گہری آنکھوں میں کرن نے رنجیدگی ابھرتی دیکھی، وہ نہیں جانتی کیوں، مگر اس کی آنکھوں کی رنجیدگی نے ڈائریکٹ دل پہ اثر کیا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وقاص نے اس سے شکوہ کیا ہو۔ وہ 1-2 ثانیوں کے لیے خاموش ہو گئی اور بس اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے اس نے اپنا سر جھٹکا، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، ہماری ڈیورس ہو چکی ہے آلریڈی، کیا تم واقعی میرے پاس دوبارہ نہیں آنا چاہتی؟ اس کے سوال نے کرن کو مزید جھٹکا دیا۔ اسے سمجھ نہ آیا آج وقاص کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں اس سے اس طرح کی باتیں کر رہے۔ اس لمحے جو وقاص کی آنکھوں میں امید تھی اسے توڑنا کرن کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی، مگر انکار نہ کر سکی، وہ امید نہ توڑ سکی جو اس کی آنکھوں میں تھی۔ کتنا بھی مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کر لو، مگر مسٹر وقاص آپ کے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے۔ اس نے گردن ہلکی سی موڑ کر آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اسے یاد دہانی کرائی، آپ کو ایسے ادائیں نہیں دکھانی چاہیے۔ اس حسین نوجوان کے گمبھیر لہجے میں کہتے ہی کرن الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بھلا کون سی ادا دکھائی تھی اب تک؟ جب دکھاتی تھی تب تو کبھی دیکھی نہیں ہے۔ ناسمجھی سے آئی بروز اٹھا کر میں نے کہا مسز وقاص عباسی، آپ کو ایسے ادائیں نہیں دکھانی چاہیے، خاص طور پر تب جب ہم ایک کمرے میں اکیلے ہوں اور آپ نے دوپٹہ تک پہننے کی زحمت نہ کی ہو۔ اس نے اپنے جملے کی ایک گہرا سانس بھر کر شوخی سے مقابل کے خوبصورت نازک وجود کو تکتے پوری وضاحت کی۔ وقاص کے کہتے ہی اس نے فوراً ہی اپنے وجود پر نگاہ دوڑائی، اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ اتنی دیر سے وقاص کے ساتھ ایسے ہی کھڑی تھی، مقابل سمجھے کہ وہ اسے دوبارہ اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس خیال نے اسے زمین میں آدھا دھسا دیا تھا۔ تیزی سے بیڈ پر پڑے اپنے دوپٹے کی جانب لب کی دوپٹے سے اچھی طرح سر کور کیا، دراز سے ماسک نکال کر چہرے پر پہنا۔ وہ وجاہت سے مالا مال حسین نوجوان اس کی ایک ایک عمل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا کرن کا خود کو اس سے یوں چھپانا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، وہ تم تھے جس نے مجھ پر اچانک حملہ کیا، جس کی وجہ سے مجھے خیال نہیں رہا دوپٹے کا۔ کچھ لمحوں پہلے جو ہوا اس کی یادوں نے جیسے اس کے گالوں کو سرخ کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ ڈائریکٹ مقابل کی گہری آنکھوں میں دیکھ کر بولنا شروع ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی نگاہوں نے جیسے اپنے سحر میں جکڑا، کرن ہڑبڑا گئی۔ وقاص عباسی کے ڈائریکٹ آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ بیٹھی۔ آہستہ آہستہ اس کے الفاظ گڑبڑاہٹ کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ اس نے آخری جملے پر اپنی خوبصورت آنکھیں جھکا لی۔ اسی لمحے وقاص نے اپنا سیل نکال کر ابوذر کو کال ملا دی تھی۔ یہ سگنل تھا کہ ابوذر فرح کو واپس بھیج دے۔ اس کا سگنل ملتے ہی ابوذر نے اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا جو اسی کے کندھے پر سر رکھ کر بے خبر تھی دنیا سے۔ وہ 3 سے 4 بار اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹا کر سیٹ سے ٹکا چکا تھا جھنجھلا کر، لیکن وہ ہر بار اس کے کندھے پر لڑک آتی۔ اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اس نے ایک لڑکی کو اغوا کر کے اپنے برابر میں بٹھایا ہوا ہے۔ وہ ہینڈسم لڑکا تو مست موجی بنے آرام سے بیٹھ کر اپنا PUBG گیم کھیل رہا تھا سیل میں۔
فرح ہوش میں نہیں آئی تھی اب تک، وہ کہاں سے اسے واپس لے آتا، اسی لیے وقاص کے سگنل کو بالکل نظر انداز کر اپنے گیم میں مگن رہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اسے وقاص کی کال آنے لگی۔ کہاں ہے سالے، تجھے اتنی دیر پہلے سگنل دیا تھا، ابھی تک فرح کو بھیجا کیوں نہیں؟ یا کرن کا پارا ہائی ہو رہا ہے، مجھے دھمکیاں دے رہی ہے وہ۔ وقاص کو بگڑتا دیکھ اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ میں اسے واپس نہیں لا سکتا۔ ابوذر کے کہتے ہی وقاص کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ابوذر، وہ میری سالی جیسی ہے، اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا نا تو یقین جان فرح کرن کو کتنی پیاری تھی، کیا وہ نہیں جانتا تھا؟ لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے دودھ کی رکھوالی بلی کو سونپ دی ہے۔ ابوذر ایک نمبر کا پلے بوائے تھا، اس کے لیے کسی بھی لڑکی کو اپنے چام میں پھنسانا کوئی بڑی بات نہیں تھا۔ اگر فرح بھی پھنس گئی تھی تو کیا ابوذر و فرح باہر خود سے ملتے تو بات الگ تھی، لیکن اس وقت باتیں ساری اس سے کنیکٹڈ تھیں، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ ان کے درمیان کچھ بھی ایسا ویسا ہو جس کے سبب کرن اس کے گلے کو آئے۔ وہ پہلے ہی اس سے بہت نفرت کر رہی تھی، وہ نوجوان مزید اس کی نفرت کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ او ہولڈ آن، اتنی بھی کوئی خوبصورت نہیں ہے تیری سالی کہ میری نیت خراب ہو جائے، یہ تو میرے ٹائپ کی بھی نہیں ہے۔ میں صرف اس لیے مصیبت کو اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور ہوں کیونکہ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے۔ ابوذر نے خاصا جھنجھلاہٹ ظاہر کی تھی۔ واٹ؟ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ کوئی ری ایکشن تو نہیں کر گئی وہ دوائی؟ میں نے تجھ سے کہا بھی تھا اسٹرانگ مت لینا۔ ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلتے دوسرے کے ہاتھ سے سیل پکڑے وہ دانت پیستے گویا ہوا تو مجھ پر ایسے چڑھائی کر رہا ہے جیسے مجھے بڑا ایکسپیرینس ہے لڑکیاں اغوا کرنے کا۔ میڈیکل والے نے تو کہا تھا 1 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا، اب نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ وقاص کی بات سن 1-2 لمحوں کے لیے صحیح مگر فکر مند وہ بھی ہوا تھا، لیکن واقف تھا اگر وقاص کو یہ بات بتائے گا تو وہ مزید ہائپر ہو جائے گا، اس لیے فقط بے بسی اور شدید جھنجھلاہٹ ظاہر کی۔ اوف ابوذر، تجھے ایک کام دیا تھا تجھ سے وہ بھی ٹھیک طرح نہیں ہوا، اس سے تو بغیر بے ہوش کرے اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی جیسے، ہے نا؟ عجیب، خاصا تنزیہ لہجے میں دو بدو جواب دیا۔ فی الحال تو اس کی فکر چھوڑ، اپنا کام کر، اسے میں سنبھال لوں گا۔ اس نے وقاص کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اپنا کام؟ مقابل خاصا دل جلے لہجے میں بڑبڑایا۔ کیا بتاتا اسے کہ کرن پہلے ہی اسے اپنے اپارٹمنٹ سے نکال چکی ہے؟ ایک کام کر، فرح کے سیل سے کرن کو میسج کر اور کہہ کہ فکر نہ کرے اس کی۔ اوکے ابھی کرتا ہوں۔ ابوذر نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی، اپنے ہاتھ سے فرح کا سیل نکال کر کرن کو میسج کر دیا۔ ابھی میسج کر کے اس نے سیل پاکٹ میں ڈال کر واپس اپنا گیم سٹارٹ کیا ہی تھا۔ سردی لگ رہی ہے، وہ حسین لڑکی بے ہوشی میں ہی ہلکا سا بڑبڑاتے اس کی گردن کے گرد اپنی دونوں باہوں سے سار باندھ گئی۔ ابوذر ایک لمحے کے لیے تو مکمل ساکت ہوا، اسے اپنے ارد گرد ہوا تنگ ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی گردن گھمائی، اپنے کندھے پر سر رکھ کے سوتی ہوئی اسنو وائٹ کی جانب۔ وہ اسنو وائٹ جو بلیک رنگ کی جینز اور ڈارک بلو رنگ کی کلر والی شرٹ میں ملبوس تھی، اس کا حلیہ بالکل ٹام بوائے جیسا تھا۔ اس کی زلفیں کچھ چہرے پر آ رہی تھی تو کچھ ابھی بھی پونی میں قید دکھائی دیتی تھی، بس گردن کا مڑنا تھا۔ وہ لڑکی اتنی قریب نظر آئی کہ شدید گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے سرخ ہوتے گال گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ اتنے نزدیک تھے کہ ہلکا سا آگے بڑھے تو چھو لے، انہیں دیکھتے ہی حلق اور ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے ہلکی سی اپنی تر زبان ہونٹوں پر پھیری۔ وہ تو میرے ٹائپ کی بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان کو بڑی جلدی اپنے منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور اس لمحے وہ یہی سوچ رہا تھا۔ سردی لگ رہی ہے، وہ پھر بڑبڑائی، مگر ابوذر دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اس بار مزید نہ چپکی۔ گاڑی کا اے سی فل پر تھا، مقابل کو سردی لگنا بالکل جائز تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیوں گرمی لگ رہی ہے، وہ بھی اتنی شدید کہ جھنجھلا کر اپنے کالر کا بٹن کھولنے لگا۔ اف، اس نے اگلے ہی لمحے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا، پھر جھنجھلا کر اس کی باہیں اپنی گردن سے ہٹائیں۔ دور ہو کر بیٹھو، اس بار فائدہ نہیں اٹھانے دوں گا اپنا، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑاتا۔ اس کا سر واپس سیٹ سے ٹکا گیا۔ اسے شدید گرمی لگ رہی تھی، اس لیے وہ اے سی بند نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنا بلیک کوٹ اتار کر اس لڑکی کے اوپر اڑایا۔ اپنے گیم میں واپس دھیان لگانا چاہتا تھا مگر لگ نہیں رہا تھا، اس لیے فرح کا موبائل یوں ہی چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کی گیلری بالکل خالی تھی، سوائے 3-4 تصویروں کے۔ وہ 3-4 تصویریں بھی کرن کے ساتھ تھیں، اکیلی کی ایک بھی نہیں تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ ابوذر کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ سیلفی لور نہیں ہے۔ واو، پب جی لور! اس نے بغیر ایک لمحے کی دیر کیے اس کی آئی ڈی کھول لی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ فرح پب جی لور نکلے گی اس کی طرح۔ اللہ، ابھی وہ اس کے سیل سے چھیڑ چھاڑ کر ہی رہا تھا کہ فرح اپنا سر پکڑے اٹھی۔ اس کا سر شدید بھاری ہو رہا تھا، اس کا ذہن بالکل بلیک آؤٹ تھا، کچھ یاد نہیں، کچھ علم نہیں۔ سب سے پہلے چہرہ جو نظر آیا وہ اپنی جان پر ستم ڈھانے والے کا تھا، پھر اپنے وجود پر ڈالا ہوا کوٹ دیکھا۔ اس لڑکی کا دماغ تیزی سے کھٹکا تھا، فوراً ہی کوٹ ہٹایا۔ کپڑے سلامت ہیں، یہ دیکھ جیسے جان میں جان آئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اور تم میرے سیل میں کیا کر رہے ہو؟
وہ اپنا سیل اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے تیزی سے استفسار کرنے لگی. کوئی تمیز ہے کہ نہیں تمہیں؟ پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تمہیں کس نے اجازت دی میرا سیل آن کر کے چلانے کی؟ فرح غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگی. میں تو صرف دیکھ رہا تھا. کون سا کوئی خزانہ چھپا ہے تمہارے سیل میں؟ ایک ڈھنگ کی فوٹو تو نہیں ہے. وہ واقف تھا کہ اس کی غلطی ہے، مگر وہ ابو ذری کیا جو اپنی غلطی مان جائے؟ منہ بسورتے ہوئے ڈٹائی سے کہتا وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھا. فرح کو محسوس ہوا جیسے وہ مایوس ہوا ہے اس کی پک نہ ملنے پر. کبھی ایپ لاک کا نام سنا ہے تم نے؟ ہاں. سمجھ نہیں آتا تمہیں اتنی بڑی کمپنی کا سی ای او کس نے بنا دیا؟ اس کے طنزیہ برہمی سے کہتے ہی ابوذر کا دماغ کلک ہوا. او یہ میں نے کیوں نہیں سوچا. شاید تبھی اس کے موبائل پر کوئی اسکرین لاک نہیں تھا. شٹ. ابھی وہ دل ہی دل بڑبڑا ہی رہا تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہیں فرح کی پکس کو. جیسے اس کا دل مایوس ہو رہا ہو کہ کیوں اس نے ایپ لاک کے متعلق نہیں سوچا. اگر بر وقت سوچ لیتا تو اس کی تصویریں دیکھنے کو مل جاتی. تصویریں جو اس نے ایپ لاک میں چھپا کر رکھی ہے وہ کیسی ہوگی. ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا شاید ہاٹ. پھر اچانک اس سے وہ منظر یاد آیا جب وہ اس کی شرٹ پہ ملبوس تھی. اف اتنی گرمی کیوں ہے آج اپنی شرٹ پہ ملبوس؟ اس کا حسین سرابہ یاد آتے ہی اسے پھر گرمی کا شدید احساس ہونے لگا. کیا تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ میں اس وقت تمہاری گاڑی میں کیا کر رہی ہوں؟ فرح کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ اس نے دروازہ کھولا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آیا ہے. وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر خاصا برہمی سے استفسار کر رہی تھی. وقاص کو کرن سے کام تھا اکیلے میں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا. نہایت نارمل انداز میں جواب دہ ہوا. ساتھ لے آئے یا اغوا کیا؟ دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگی. اس کا خوبصورت چہرہ سرخ پڑ رہا تھا غصے کی شدت سے. تم جیسی پھٹیچر کو اغوا کر کے مجھے کیا ملے گا بھلا؟ فی الحال اب اترو میری گاڑی سے. ایک تو اسے رات گئے اغوا کر کے اوپر سے اسے ہی بھرم دکھا رہے. وہ لڑکی کیسے جذبس نہ ہوتی. ابو ذر کے حقارت و بے نیازی سے کہتے ہی فرح اسے کہا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگی، مگر وہ ایٹیٹیوڈ سے بیٹھا کسی کو میسج کرتا دکھائی دے رہا تھا. کیا اترو؟ مانا بظاہر وہ موبائل چلا رہا تھا لیکن وہ اس حسین لڑکی کی غصیلی نگاہوں کو خود پر محسوس کر سکتا تھا. لاپرواہی سے سرسری سے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھ پھر سختی سے حکم صادر کیا گاڑی سے اترنے کا. وہ سخت نوجوان سوچ بھی کیسے وہ بھی فرح تھی. مقابل نے سوچ بھی کیسے لیا. وہ چپ چاپ اتر جائے گی اگلے ہی پر اس نے غصے سے اس کے ہاتھ میں پکڑا سیل چھینا اور سامنے گاڑی کی شیشے سے دے مارا. اس نے پوری فورس کے ساتھ مارا تھا. ارادہ شیشہ سیل اور اس کا غرور تینوں کو ایک ساتھ توڑنے کا تھا. مگر شیشہ اس قدر موٹا اور مضبوط تھا گاڑی کا کہ ٹوٹا نہیں. ہاں البتہ سیل کی اسکرین ضرور ٹوٹ گئی. تمہاری تو. ابھی وہ غصے سے لال پیلا ہو کر دانت پیستے ہوئے کہتا اس کی جانب لپکا ہی تھا کہ فرح اس کا کوٹ اسی کے منہ پر مارتی ہوئی تیزی سے گاڑی سے اتر گئی. اس نے غصے کی شدت سے پاگل ہوتے اپنی پوری طاقت سے مٹھی بھیج کر فرنٹ سیٹ کے بیک جو اس کے آگے تھا پر دے ماری. بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کا منہ نوچنے، مگر پھر اگلے ہی لمحے ایک گہرا سانس بھرا جیسے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہو. فرح کے گاڑی سے نکل کر جاتے ہی عمر گاڑی میں آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. سر آپ ٹھیک تو ہے؟ عمر نے پہلی بار ابو ذر کا چہرہ اس قدر سرخ دیکھا تھا. پھر عمر کی نگاہ اس کے سیل پر گئی جو وہیں نیچے پڑا ہوا تھا اس کے قدموں میں. اس نے اٹھا کر اسے ابو ذر کی جانب بڑھا دیا. ابو ذر کے سیل کی اسکرین کو ڈیمیج دیکھ کر عمر کو کہیں نہ کہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فرح کا کارنامہ ہے. کرن گھر پر اکیلی نہیں، اس لیے وہ حسین نوجوان باہر کھڑا اس کی چوکیداری کر رہا تھا. وہ تو جانتی بھی نہیں ہوگی کہ وقاص ابھی تک اس کے دروازے پر کھڑا ہے اس کی حفاظت کی خاطر کہ جب تک فرح آ نہیں جاتی وہ یہاں سے نہیں جائے گا. لفٹ کھلنے کی آواز پر وہ لفٹ کی جانب متوجہ ہوا. فرح کو لفٹ سے نکلتا دیکھ وہ فوراً ہی اسے اپنے روبدار انداز میں وہاں سے چل دیا تھا. مسٹر وقاص آپ کو نہیں لگتا بے شرمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ ڈائیورس ہو چکی ہے آپ کی، پھر کرن سے یوں ملنے کا کیا مطلب؟ ڈیورس ہو چکی ہے آپ کی، پھر کرن سے یوں راتوں کو گھر آ کر ملنے کا کیا مطلب؟ کیوں اسے اور مجھے بدنام کرنے پر تل گئے؟ جب وہ آپ کے پاس تھی تو کبھی اس کی قدر نہ کی، اس بیچاری کو بس ذلیل کرتے رہے، اور اب جب وہ آپ کو بھول کر آگے بڑھنے کا سوچ رہی ہے تو ابھی وہ اس نوجوان پر برس رہی تھی کہ وقاص اس کے برابر سے گزر کر ایسے جانے لگا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو.
اس نے تو فرح کو دیکھنے تک کی زحمت نہ کی تھی. ہیلو میں بات کر رہی ہوں. وہ تیزی سے پلٹ کر حیرت سے اس کی پوچھ تکتے خاصے جتاتے ہوئے چیخی مگر مقابل نہ رکا. کرن کیسے رہتی تھی اس کے ساتھ؟ فرح منہ ہی منہ میں بڑبڑائی. وقاص کا اسے یوں اگنور کر کے جانا اسے اپنی شدید ذلت معلوم ہوا. وقاص عباسی نے خود کو چیخنے کا حق پوری دنیا میں صرف 2 عورتوں کو دیا تھا, ایک اپنی دادی اور دوسرا اپنی بیوی. اگر فرح کرن کی دوست نہ ہوتی تو وہ اسے بتاتا کہ اس سے سرد آواز میں بات کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے. وہ اسے اپنی بیوی کی خاطر مکمل نظر انداز کر گیا تھا. ایپیسوڈ تو اچھی ہے آج کی, مجھے بھی اچھی لگی بہت یار. تھوڑا سا گلا خراب ہے تو آواز شاید صحیح نہیں ہوگی, ایڈجسٹ کر لیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی, لائک شیئر سبسکرائب چینل کو کریے گا. ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.